اسلامی تاریخ میں نا کچھ نام ایسے ہیں کہ جب بھی علم، گہرائی اور حکمت کا ذکر آتا ہے تو وہ نام خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ ان کی زندگی کے مختلف واقعات کو بیان کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا مقصد صرف ان واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ یہ کھوج لگانا ہے کہ ایک نوجوان جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت بمشکل 13 یا 14 سال کے تھے، وہ کیسے اپنی قوم کے سب سے بڑے عالم، حبر الامہ یعنی امت کے عالم بن گئے۔ کیا یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی قربت تھی جس نے انہیں یہ مقام دیا، یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری کہانی ہے؟ ایسی شخصیت کی داستان ہے جس میں آپ کہہ لیں علم کی پیاس، غیر معمولی ذہانت، استاد کے لیے بے مثال ادب اور گہرا تقوی، یہ سب ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ تو ان ماخذوں کے ذریعے ہم ان کی شخصیت کی انہی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں مل کر کیسے ایک تاریخ ساز شخصیت بناتی ہیں۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا، ان کا بچپن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص دعا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی متعین کر دیا۔ جی، حضرت عبداللہ بن عباس ہجرت سے صرف 3 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی وہ بہت کم عمر تھے، لیکن بچپن سے ہی ان میں ایک خاص بات تھی، خدمت کا جذبہ۔ وہ اکثر خود ہی رات کو اٹھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی رکھ دیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن یہ ان کی محبت اور سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی خدمت کے جواب میں انہیں وہ دعا ملی جو ان کی پوری علمی زندگی کا آپ کہہ لیں عنوان بن گئی۔ بالکل، ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوئے، لیکن تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے برابر میں کھڑا کیا اور نماز کے بعد ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یعنی اے اللہ اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرما اور اسے قرآن کی تاویل مطلب گہرے معنی کا علم سکھا دے۔ ایک اور روایت میں علمہ الکتاب اور الحکمہ کے الفاظ بھی ہیں۔ تو یہ دعا محض ایک آشیرواد نہیں تھی، یہ ان کی زندگی کا مشن طے کر رہی تھی۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر وہ صلاحیت دیکھ لی تھی اور دعا کے ذریعے اس صلاحیت کو جلا بخشنے کی ایک طرح سے بنیاد رکھ دی۔ اچھا، اس دعا کے بعد علم کے حصول کے لیے ان کی اپنی کوشش کیسی تھی؟ یہیں سے ان کی شخصیت کا سب سے حیرت انگیز پہلو سامنے آتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ ایک انصاری صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ ابھی بہت سے صحابہ زندہ ہیں، چلو ان سے علم حاصل کر لیں۔ اس صحابی نے حیرت سے کہا، کیا لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی جبکہ اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں؟ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ مجھے یاد ہے ماخذ میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ کسی صحابی کے دروازے پر جاتے اور انہیں سوتا ہوا پا کر، جی بالکل، انہیں جگانے کے بجائے وہیں انتظار کرنے لگتے، اور یہ کوئی عام انتظار نہیں تھا۔ وہ دوپہر کی شدید گرمی میں جب گرم ہوائیں اور ریت اڑ رہی ہوتی، اپنی چادر زمین پر بچھا کر بیٹھ جاتے۔ جب وہ صحابی باہر آتے اور انہیں اس حالت میں دیکھتے تو شرمندہ ہو کر کہتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ تو وہ جواب دیتے، نہیں، میں ایک طالب علم ہوں اور میرا حق ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ اس میں صرف علم کی پیاس نہیں بلکہ علم اور استاد کے ادب کا وہ تصور ہے جو آج نایاب ہو چکا ہے۔ لیکن کیا ایک نوجوان کا ایک بزرگ عالم کی اتنی خدمت کرنا اس دور میں عام تھا، یا یہ عبداللہ بن عباس کی کوئی خاص بات تھی جس نے انہیں دوسروں سے الگ کیا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، ادب اور احترام اس معاشرے کا حصہ تو تھا، لیکن جس انتہا پر حضرت عبداللہ بن عباس اسے لے گئے وہ غیر معمولی تھا۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت زید بن ثابت کا، جو اس وقت مدینہ کے سب سے بڑے عالم، کاتب وحی اور وراثت کے قانون کے ماہر تھے۔
حضرت عبداللہ بن عباس ان سے علم سیکھنے جاتے اور ایک شاگرد کی طرح ان کی سواری کی لگام تھام لیتے۔ اس عاجزی کو دیکھ کر حضرت زید نے ادب اور محبت میں ان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے پاؤں چوم لیے اور کہا، اور ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صرف عاجزی نہیں، یہ علم کی قدر کا عملی مظاہرہ تھا۔ تو ہم نے ان کے علم حاصل کرنے کے جذبے اور عاجزی کو دیکھا، لیکن اس علم کو انہوں نے استعمال کیسے کیا؟ خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں، جیسے کہ وہ مشہور واقعہ جب انہیں خوارج کے ساتھ بحث کے لیے بھیجا گیا۔ جی، یہ ان کی زندگی کا ایک بہت اہم موڑ ہے اور ان کی منطق، استدلال اور علم کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام سیاسی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ صفین کے بعد ایک گروہ ان سے الگ ہو گیا جنہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، یعنی فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت پرکشش اور دینی نعرہ تھا، لیکن اس کی بنیاد پر وہ حضرت علی سمیت دوسرے مسلمانوں کو دین سے خارج قرار دے رہے تھے۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ 20,000 سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اور اس ماحول میں حضرت عبداللہ بن عباس ان سے بات کرنے گئے۔ یہ تو بہت بڑا خطرہ مول لینا تھا۔ بالکل، لیکن وہ گئے۔ انہوں نے جا کر پوچھا، تمہیں امیر المؤمنین پر کیا اعتراضات ہیں؟ تو انہوں نے 3 بنیادی باتیں پیش کیں۔ پہلا، انہوں نے دین کے معاملے میں انسانوں کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا کیوں بنایا جبکہ قرآن کہتا ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ دوسرا، انہوں نے جنگ تو کی حضرت عائشہ کے خلاف، لیکن نہ مال غنیمت لیا نہ کسی کو قیدی بنایا۔ اگر وہ مومن تھے تو ان سے جنگ کیوں کی، اور اگر کافر تھے تو انہیں قیدی کیوں نہیں بنایا؟ اور تیسرا، انہوں نے صلح نامے سے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لقب کیوں مٹا دیا؟ اگر وہ مومنین کے امیر نہیں تو پھر کس کے ہیں؟ بظاہر تو یہ بڑے مضبوط اعتراضات لگتے ہیں، خاص طور پر اس وقت کے جذباتی ماحول میں۔ انہوں نے ان کا جواب کیسے دیا؟ یہیں ان کی حکمت کام آئی۔ انہوں نے ہر اعتراض کا جواب قرآن اور سنت سے انہی کے اصولوں پر رہتے ہوئے دیا۔ پہلے اعتراض پر انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ نے ایک خرگوش جیسے چھوٹے جانور کے شکار کے تنازع میں 2 انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنانے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اور پوچھا، کیا ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچانے کا معاملہ ایک خرگوش سے کم اہم ہے؟ اس دلیل پر وہ خاموش ہو گئے۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور دلیل تھی۔ دوسرے اعتراض کا کیا ہوا؟ دوسرے اعتراض پر، جو حضرت عائشہ کے بارے میں تھا، انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ انہوں نے کہا، تم اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو کیا تم اپنی ماں ام المومنین حضرت عائشہ کو جنگ کے بعد قیدی بنا کر لونڈی بنانا پسند کرو گے جیسے دوسری قیدی عورتوں کو بنایا جاتا ہے؟ اگر تم کہو ہاں تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور اگر کہو کہ وہ تمہاری ماں نہیں تب بھی کافر ہو جاؤ گے۔ اس سوال نے تو انہیں لاجواب ہی کر دیا ہوگا۔ بالکل، یہ منطق کا ایک شاہکار تھا جس نے ان کے اپنے اصولوں کو ان کے خلاف استعمال کیا۔ اور تیسرا اعتراض، امیر المومنین کا لقب مٹانے والا؟ اس کے لیے انہوں نے براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثال دی۔ انہوں نے صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد دلایا جب کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لہٰذا معاہدے سے یہ لفظ مٹا دیں۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام حضرت علی سے بڑا نہیں؟ جب انہوں نے کفار کے کہنے پر اپنا لقب مٹا دیا تو کیا حضرت علی ایسا نہیں کر سکتے؟ اور اس بحث کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ صرف ایک علمی گفتگو تو نہیں تھی، ہے نا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ ان دلائل کو سن کر 20,000 میں سے اکثر لوگ واپس حضرت علی کی حمایت میں آ گئے۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں تھا، یہ علم، منطق اور صحیح وقت پر صحیح مثال دینے کی طاقت تھی۔ اس نے ہزاروں جانوں کو بچا لیا۔ یہ واقعات مل کر ان کی شخصیت کی کیسی تصویر بناتے ہیں؟ ایک طرف علم کے لیے یہ جد و جہد، اور دوسری طرف اس علم کو عملی طور پر استعمال کرنے کی یہ صلاحیت۔ تو
انہوں نے اس علم کو آگے کیسے بڑھایا؟ انہوں نے جو علم حاصل کیا اسے اپنے تک محدود میں ہی رکھا۔ ان کا گھر مکہ میں آپ کہہ لیں ایک یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ لوگ دور دور سے ان سے سیکھنے آتے تھے، لیکن ان کا پڑھانے کا طریقہ بھی بہت منفرد اور منظم تھا۔ وہ ہر دن ایک مضمون کے لیے مختص کرتے تھے۔ ایک دن قرآن کی تفسیر، ایک دن فقہ یعنی قانون، ایک دن مغازی یعنی جنگوں کی تاریخ، ایک دن عربی شاعری اور ایک دن ارگوں کی تاریخ۔ یہ تو بہت جدید طریقہ لگتا ہے۔ آج بھی یونیورسٹیوں میں مضامین الگ الگ پڑھائے جاتے ہیں نا؟ بالکل، اور یہ صرف ٹائم مینجمنٹ نہیں تھا، یہ اس گہرے فلسفے کی عکاسی کرتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے تفسیر، فقہ، تاریخ اور یہاں تک کہ زبان اور شاعری بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ آج ہم نے علم کو چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹ دیا ہے، لیکن وہ ہمیں دکھا رہے تھے کہ حقیقی حکمت ان سب کو جوڑنے میں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر اور سینئر صحابہ ان کی کم عمری کے باوجود انہیں اپنی خاص مجلس شورا میں بلاتے تھے اور بڑے بڑے مسائل پر ان سے مشورہ کرتے تھے۔ تو ان کی شخصیت میں علم، منطق اور تدریس کا ایک بہترین امتزاج تھا، لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا، ان کی عبادت اور تقوی۔ جی، اور اس کے بغیر ان کی تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک دانشور نہیں تھے، ان کا علم محض ذہنی ورزش نہیں تھا بلکہ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ وہ کثرت سے روزے رکھتے اور راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ ماخوذ میں ایک واقعہ ہے جو ان کے خوف خدا کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، ایک سفر کے دوران وہ ایک جگہ ٹھہرے۔ رات کو جب تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے تو قرآن کی آیت وجاءت سکرۃ الموت بالحق کی تلاوت شروع کی، جس کا مطلب ہے اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی۔ وہ اس آیت کو بار بار دہراتے رہے اور صبح تک روتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے علم معلومات کا ذخیرہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا آئینہ تھا جس میں وہ اپنی حقیقت اور آخرت کو دیکھتے تھے۔ اور شاید اسی گہرے تعلق کی وجہ سے ان کی وفات بھی بہت غیر معمولی انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ بالکل، جب طائف میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک غیبی آواز سنی گئی جو قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، یعنی اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ قرآن میں ان روحوں کے لیے کہا گیا ہے جو اللہ کے ہاتھ سب سے بلند مقام پاتی ہیں۔ یہ ان کی پوری زندگی کی روحانی کامیابی کا ایک طرح سے غیبی اعلان تھا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو حضرت عبداللہ بن عباس کی شخصیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ایک عظیم انسان کی کہانی نہیں، اس میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ میرے خیال میں ان کی میراث صرف ان کی لکھی ہوئی تفاسیر یا ان سے روایت کردہ احادیث نہیں ہے۔ ان کی اصل میراث علم حاصل کرنے کا طریقہ، اسے استعمال کرنے کا سلیقہ اور علم و عمل کو ایک ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا نمونہ ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ علم عاجزی لاتا ہے، تکبر نہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ اساتذہ کے ادب میں بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب تر کر دے۔ یہ سب سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں علم کو بہت سختی سے مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ سائنس ہے، یہ مذہب ہے، یہ آرٹس ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی جامع شخصیت ایک سوال کھڑا کرتی ہے۔ کیا حقیقی حکمت اور ترقی کا راستہ مختلف علوم کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنانے میں ہے؟ اور کیا ہم آج اپنے کیریئر کے لیے صرف ایک فیلڈ کا انتخاب کر کے خود کو اس بڑی حکمت سے محروم تو نہیں کر رہے جو ہمیں اپنے شعبے سے باہر جھانکنے سے مل سکتی ہے؟